اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس واتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور خلق منہا زوجہا میں منہا سے وہی جان یعنی آدم علیہ السلام مراد ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول ہے کہ حضرت حوا یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے صحیح بخاری کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ ہے اس کا بالائی حصہ۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے الفاظ خلق منہا سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت حوا کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے۔ والارحام کا عطف اللہ پر ہے، یعنی رحموں رشتوں ناطوں کو توڑنے سے بچو۔ ارحام رحیم کے جمع ہے، مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں۔ رشتوں ناتوں کا توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیزوں کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا یعنی کہ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ خبیث سے گھٹیا چیز اور طیب سے عمدہ چیز مراد ہے، یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیز لے لو اور محض گنتی پورا کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو خبیث ناپاک اور عمدہ چیزوں کو طیب پاک سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرح بدلا گیا مال جو اگرچہ اصل میں تو طیب پاک اور حلال ہے، لیکن تمہاری اس بددیانتی نے اس میں خباثت داخل کر دی اور اب طیب نہیں رہا، بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث ناپاک اور حرام ہو گیا۔ اسی طرح بددیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے، ورنہ اگر مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تو ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے۔ ایسا نہ کرنے سے کہ انصافی ہو اور ایک طرف جھک جانے سے بچ جاؤ۔ اس تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔
صحیح بخاری۔ بلکہ ایک کے بجائے 2 سے 3 سے 4 کے حتیٰ 4 عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطے ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک سے ہی نکاح کرو یا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو 4 عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور تجدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 سے زائد شادیاں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے، جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دوسرے مقام پر نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ سورۃ النساء۔ اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس کا اہتمام کر لو، اس لیے اتنا تو کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ ادھر میں لٹکا دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نامناسب اور نہایت خطرناک ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهُنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دے تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہہ دو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ فرمایا اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور پر کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ یہاں پر یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی، اور جب مال کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں۔ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے لے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں، تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گے، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے، جیسا کہ 3 آیات کے بعد مذکور ہے۔
یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، نہ اس کا استخفاف ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور فرمایا جب تم تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے بھی تھوڑا بہت انہیں دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ اسے بعض علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے، لیکن صحیح تر بات یہی ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، نیز ان سے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرنی چاہیے، دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون اور فرعون نہیں بن جانا چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور فرمایا اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کے چاہت کیا ہوتی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جتی تلی بات کرنی چاہیے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیاء ہیں جن کو وصیت کی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند فرماتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والوں کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ ناحق اللہ میں کوتاہی نہ کر سکیں، حقوق بنی آدم میں اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو 1/3 مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں، یا پھر کسی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زاد آخرت بن جائے، اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے 1/3 مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج سے دوچار نہ ہوں۔ اسی طرح سے کوئی اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہے تو اس سے ان کو منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بعد ان کے بچے فقر و فاقہ سے دوچار ہو جائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس تفصیل سے مذکورہ سارے ہی مخاطبین اس کا مصداق ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ اس حصے کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔
اس کی حکمت اور اس کا مبنی بر عدل و انصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ ورثاء میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگی، لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، سب وارث ہوں گی، حتیٰ کہ جنین یعنی کہ ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ بھی وارث ہوگا، البتہ کافر اولاد وارث نہ ہوگی۔ یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا 2/3 یعنی کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے 2 سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے، اور اگر صرف 2 ہی لڑکیاں تب بھی انہیں 2/3 حصہ ہی دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر ساتھ کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2 ثلث مال دلوایا۔ ترمذی۔ علاوہ ازیں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے۔ جب وہ 2 بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو 2 بیٹیاں بطریق اولیٰ 2/3 مال کی وارث ہوں گی، جس طرح 2 بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں 2 سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے 2/3 لڑکیوں کا حصہ ہوگا، باقی مال اسبہ میں تقسیم ہوگا۔ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1 سدس ملے گا، یعنی باقی 2/3 مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا۔ البتہ اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف 1 بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے اور 1 سدس یعنی کہ چھٹا حصہ ماں کو اور 1 سدس باپ کو دینے کے بعد مزید 1 سدس باقی بچ جائے گا، اس لیے بچنے والا یہ سدس بطور عصبہ باپ کے حصے میں جائے گا، یعنی اس صورت میں باپ کو 2 سدس ملیں گے، ایک باپ کی حیثیت سے، دوسرے عصبہ ہونے کی حیثیت سے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی اولاد میں اجماعاً شامل ہیں۔ اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باقی 2 حصے جو ماں کے حصے میں دگنا ہے باپ کو بطور عصبہ ملیں گے۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ، جس کی تفصیل آ رہی ہے، نکال کر باقی مال میں سے ماں کے لیے ثلث تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں، وہ بھائی چاہے سگے عینی ہوں یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں یا ماں باپ ایک ہوں، مائیں مختلف ہوں یعنی الاتی بہن بھائی ہوں یا ماں باپ ایک ہوں، باپ مختلف ہوں یعنی اخیافی بہن بھائی ہوں، اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ماں کے لیے حجب نقصان کا سبب بن جائیں گے، یعنی جب 1 سے زیادہ ہوں گے تو ماں کے ثلث تیسرے حصے کو سدس چھٹے حصے میں تبدیل کر دیں گے، باقی سارا مال 5/6 باپ کے حصے میں چلا جائے گا، بشرطے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 2 بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا، وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا ہے وہ ان کو دو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلُثٍ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ فرمایا تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارا ترکے کا 8واں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہوں یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہوں،
اور اس کا ایک بہن یا بھائی ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو تہائی میں سب شریک ہیں اس وصیت کے بعد جو کی جائے، اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے۔ اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ فتح القدیر و ابن کثیر۔ اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجود بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے۔ اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اور اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہو یا پہلے کسی خاوند سے۔ بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے چوتھا یا آٹھواں حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ایک ایک کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ نہیں ملے گا، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے۔ کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا، یہ اکلیل سے مشتق ہے۔ اکلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف کناروں سے گھیر لے۔ کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بننا، لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کل سے مشتق ہے جس کے معنی ہے تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسب و نسل تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کے ماں ایک ہو باپ الگ الگ، یعنی کیونکہ عینی بھائی بہن بھائی یا الاتی بہن بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے، اور اس کا بیان اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے، اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے۔ فتح القدیر۔ دراصل نسل کے لیے مرد و زن للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر دو جگہ یہی قانون ہے۔ البتہ صرف ماں کی اولاد میں چوکا نسل کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے، نیز ان میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا، بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مرد ہو یا عورت۔ ملحوظ: ماں زاد یعنی اخیافی بھائی بعض احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں۔ یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے مرد اور عورت حصے میں مساوی ہوں گے۔ نمبر 3، یہ اس وقت وارث ہوں گے جبکہ میت کلالہ ہو، پس باپ دادا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے۔ ان کے مرد و عورت کتنے بھی زیادہ ہوں، ان کا حصہ ثلث یعنی ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہوگا، اور جیسا کہ اوپر کہا گیا ان کو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوگا، یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دگنا دیا جائے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ یقیناً اسی وقت ہی کیا ہوگا جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہوگی۔ میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس سے بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین قرض سے پہلے کیا، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں، اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت واضح کر دی گئی۔ ملحوظ: اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی دین یعنی قرض میں شمار ہوگا، اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کے تقسیم سے پہلے ضروری ہے۔ نیز عورت کا حصہ شرعی اس مہر کے علاوہ ہوگا، بعین طور کہ وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے، یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلاں شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے، درا حالانکہ کچھ بھی نہ لیا ہو، گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے، اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے، نیز اسی وصیت بھی باطل ہوگی۔ تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ الجنہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ فرمایا یہ حدود اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنات میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، ایسا ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ فرمایا تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمری پوری کر دیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں۔ یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے جو ابتدائے اسلام میں جب کہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں 1 سے 10 تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہو تو معدود مؤنث اور عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر۔ یہاں اربع یعنی 4 کا عدد مؤنث ہے، اس لیے اس کا معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور محذوف ہے یقیناً مذکر آئے گا اور وہ ہے رجال، یعنی اربع رجالن، جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے، اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہوگا۔ اس سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ زناکار مرد و عورت کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ بدکار مرد و عورت کے لیے 100 کوڑے کی سزا، جس کی تفصیل سورہ نور اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم فعظوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ فرمایا تم میں سے جو 2 افراد ایسا کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اصلاح کرے تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ بعض نے اس سے غلام بازی مراد لیا، یعنی عمل لواطت، 2 مردوں کا ہی آپس میں بدفعلی کرنا، اور بعض نے اس سے باکرہ عورت و مرد مراد لیے، اس سے قبل کی آیت کو انہوں نے محصنات یعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے، اور بعض نے اس سے تثنیہ کے صیغے سے مرد اور عورت مراد لی ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ باکرہ اور شادی شدہ ہے۔ ابن جریر طبری نے دونوں مفہوم یعنی باکرہ مرد و عورت کو ترجیح دی ہے، اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سزائے رجم ہے، یعنی زبان سے زجر و توبیخ اور ملامت یا ہاتھ سے زد و کوب کر لینا، اب یہ منسوخ ہے جیسا کہ گزر چکا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اس کی ضروری تفسیر آل عمران کی آیت نمبر 90 میں گزر چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ فرمایا ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو
گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی بھلائی کر کے شامل کر دی ہے۔ اسلام سے قبل عورت پر اور ایک اور ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے اور اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اسے نکاح بھی کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا۔ ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا۔ جس طرح ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہوتا از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کی بھی ظلم قرار دیا ہے۔ کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بدزبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے، یا جس کے خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہو۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ۔ یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بڑی تاکید اور وضاحت کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا يَفْرَقْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِن سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهُمْ آخَرَ، صحیح مسلم۔ مومن مرد شوہر مومنہ عورت بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز و عصیان کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے، یعنی نیک اولاد دے دے، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کے برعکس ذرا سی باتوں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں اور اس طرح اسلام کے عطا کردہ حق کے طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ حق تو انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال کے لیے دیا گیا تھا، نہ کہ گھر اجاڑنے، عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے۔ علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا۔ یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ فرمایا اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ قنطارن خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں، یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم، بہتان اور کھلا گناہ ہوگا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ فرمایا تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے مل چکے ہو کا مطلب ہم بستری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنایتاً بیان فرمایا ہے۔ مضبوط عہد و پیمان سے وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد رکھو گے اور احسان کے ساتھ چھوڑو گے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں میں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو کچھ گزر چکا یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم کا عموم ایسی عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخولی سے قبل ہی طلاق دے دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے اور علماء اسی کے قائل ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم التی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم
وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختيين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اور فرمایا حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی لڑکیاں، بہن کی لڑکیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری 2 بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفصیل کے ساتھ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی یہاں پہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں 7 محرمات نسب، 7 رضائی اور 4 سسرالی بھی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 نسبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں، اور 7 رضائی محرمات میں رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں، اور سسرالی محرمات میں ساس، ربائب مدخولہ بیوی کی پہلے خاوند سے لڑکیاں، بہو اور 2 سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے۔ ان کے علاوہ باپ کی منوکوہا جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آ چکا ہے، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ محرمات نفسی کی تفصیل امہات مائیں میں ماؤں کی مائیں نانیاں، ان کی دادیاں، اور باپ کی مائیں دادیاں اور پردادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہیں۔ بنات میں بیٹیاں میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہیں۔ زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں، البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، پس جس طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں مال متروکہ تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، میں داخل نہیں ہے، اور بالاجماع وہ وارث بھی نہیں ہے، اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں ہے، واللہ عالم۔ اخواتن بہنیں عینی ہوں یا خیافی و الاتی امات ہوں، پھوپھیاں اس میں باپ کی سب مذکر اصول یعنی نانا دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ خالاتن خالائیں اس میں ماں کی سب مؤنث اصول یعنی نانی دادی کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں اس میں تینوں قسم کی بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلا واسطہ یا صلبی و فرعی شامل ہیں۔ بھانجیاں اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ یا صلبی و فرعی شامل ہیں۔ قسم دوم محرمات رضائیہ، رضائی ماں جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت یعنی 2 سال کے اندر پیا، اور رضائی بہن و عورت جس کو تمہاری حقیقی یا رضائی ماں نے دودھ پلایا ہو، تمہارے ساتھ پلایا، تم سے پہلے یا بعد میں تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا ہو، یا جس عورت کی حقیقی یا رضائی ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہو چاہے مختلف اوقات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضائی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضائی اولاد دودھ پینے والے بچے کی بہن بھائی، اس عورت کا شوہر، اس کا باپ، اور اس مرد کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں، اس عورت کی بہنیں، خالائیں، اور اس عورت کے جیٹھ دیور اس کے رضائی چچا تایا بن جائیں گے، اور اس دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانے پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہوں گے۔ قسم سوم سسرالی محرمات، بیوی کی ماں یعنی ساس، اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کے بغیر ہم بستری کے بعد ہی طلاق دے دی ہو تب بھی اس کی ماں ساس سے نکاح حرام ہوگا، البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تو اس لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ ربیبتن بیوی سے پہلے خاوند سے لڑکی، اس کی حرمت مشروط ہے، یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہو تو ربیبہ سے نکاح حرام، بصورت دیگر حلال ہوگا۔ فی حجورکم، وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حلائلن یا حلیلتن کی جمع ہے، یہ حل یحل اترنا سے فاعلتن کے وزن پر بمعنی فاعلتن ہے۔
بیوی کو حلیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اس کا محل جائے مقام خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں خاوند اترتا یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں، یعنی ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اسی طرح رضاعی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے۔ من اصلابکم، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویوں کی قید سے یہ واضح ہو گیا کہ پالک بیٹیوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے۔ دو بہنیں رضاعی ہوں یا نسبی، ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے، البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے 5ویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ ملحوظ، زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اپنی بیوی کی ماں، ساس سے یا اس کی بیٹی سے جو دوسرے خاوند سے وہ زنا کر لے تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ دلائل کے لیے دیکھیں فتح القدیر۔ احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زناکاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اول ذکر مسلک کی تائید بعض احادیث سے ہوتی ہے۔